الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهار، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنبار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چن لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کے پھیلانے میں حد سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. ہر صحابی کی اپنی قربانی ہے اور اپنا مقام ہے، اپنا شرف ہے، مگر سارے کے سارے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی. فرمایا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. جس طرح ہر ستارے کے اندر چمک ہے، میرے ہر صحابی میں چمک ہے. جس طرح ہر ستارے کے اندر روشنی ہے، نورانیت ہے، اسی طرح میرے ہر صحابی کے اندر روشنی ہے. تو میرے بھائیوں، ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جس کا تذکرہ پوری دنیا میں مشہور ہے. دنیا والے جس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں. دین کے لیے، اسلام کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پہلا مؤذن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی ہے. حضرت بلال کا نام بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے زبان پر عاشق رسول بلال کا نام آتا ہے کہ عاشق رسول ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت عالی شان ہے اور دین و اسلام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے تھے. مسلمان کمزور تھے، مسلمان بے سر و سامانی کے حالت میں تھے. تو کافروں نے جس کا جی چاہا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی تکالیف کی ایک بڑی داستان ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، گرمی کا موسم ہوتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کا لباس پہنایا جاتا، جس کو زرہ کہا جاتا ہے، جو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو گرمی کا موسم، گرمی کے موسم میں اس کے جسم پر یہ زرہ لوہے کا لباس پہنا دیا جاتا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، دھوپ میں باندھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی تکلیف آئی ہوگی، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کر لیں، ہم گرمی کے موسم میں صرف موٹا لباس پہن لیں، اور وہ لباس جو موٹا ہو وہ پہن کر ہم دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، ہم تڑپ جائیں گے، گرمی ہمیں ستائے گی، ہم تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لوہی لباس پہنا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ یہاں تک نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے قمیص اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ریت پر لٹا دیا جاتا، گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا جاتا۔ یہاں تک نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر بھاری پتھر رکھ کے اور اس کو ریت پر لٹا دیا جاتا۔ کبھی اوباش نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ تشدد کرتے، مکے مارتے، ٹوشے مارتے، لات مارتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹتے۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی تھی، ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے۔ یہاں تک نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تشدد کیا جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد کی صدا ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے۔ آپ اندازہ کر لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی۔ آپ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ جو اسلام کا نام لے رہے ہیں، میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ قرآن ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام کے کردار، صحابہ کرام کا خون پسینہ شامل ہے۔ قرآن کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام کا خون پسینہ شامل ہے۔ نماز کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام کا خون پسینہ شامل ہے۔ اسلام کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام کا خون پسینہ شامل ہے۔ صحابہ کرام نے کفار کے تشدد کو برداشت کیا، صحابہ کرام نے کفار کے ظلم کو برداشت کیا، مگر اسلام سے دور نہیں ہوئے، اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلامی احکام کو ترک نہیں کیا، قرآن کو نہیں چھوڑا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی تکالیف ان کو آئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ اندازہ کر لیں۔ ایک دفعہ بڑے بڑے رئیس، دوسرے ملکوں کے وزراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ جس طرح ہوتا ہے جب مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے سامنے ہم اپنے دوستوں کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ میرا دوست فلانا دوست ہے، یہ میرا فلانا دوست ہے، یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ دوسرے ملکوں کے وزراء آئے، سفیر ملنے کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تعارف کرانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر سامنے موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے سمجھا یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، یہ بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ موجود ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفیروں کے سامنے اپنے صحابہ کا تعارف کرایا، کہا کہ یہ میرا یار ابو بکر ہے، یہ میرا صحابی عمر فاروق ہے، یہ میرا صحابی حضرت علی ہیں، یہ عثمان غنی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک سائیڈ ہو گیا، میں پیچھے کی طرف ہو گیا کہ میری کیا حیثیت ہے؟
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کا تعارف کرایا تو دیکھا بلال یہاں کھڑے تھے، کہاں گئے بلال؟ تو فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آ گئے، آپ اندازہ کر لیں وزراء کے سامنے، سفیروں کے سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یوں ہاتھ سے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یوں سینے سے چمٹا دیا اور فرمایا ھذا سیدی بلال، یہ میرا سردار، یہ میرے صحابہ میں سردار، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا بلال یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں جنت میں جاتا ہوں مگر مجھ سے پہلے میرے آگے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ آتی ہے، آپ کے چلنے کی آواز آتی ہے، آپ کی پیروں کی آواز آتی ہے، یہ بلال آپ کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے وضو نہیں رہتا، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وضو کی ضرورت ہوتی ہے وضو کر کے میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ نفل بھی پڑھتا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مقرب بندے بن گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ مگر اسلام سے پہلے آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا تھا؟ ایک غلام تھے حبشہ کے رہنے والے، رنگ کے کالے، بڑے بڑے اونٹ۔ حضرت بلال اسلام سے پہلے جس برتن میں کھانا کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے لوگ اس برتن کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں اسلام سے پہلے کتنی حیثیت تھی، مگر اسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ بلال جو صحابہ کرام کا دلدار بن گیا، وہ بلال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پر صحابی بن گیا، وہ بلال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی بن گیا۔ آپ اندازہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، حد سے زیادہ محبت کیا کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کا مؤذن بنایا ان کو، اسلام کا پہلا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری دنیا کے اندر آج مؤذن لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم مؤذنوں کا سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صرف مؤذن فخر نہیں کرتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کتنی بڑی عزت دی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں حضرت بلال کے نام کا کوئی مسلمان نہ ہو۔ آپ اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی دیہات اس طرح کا نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی محلہ گلی اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کسی مسلمان کے نام کا، مسلمانوں پر کسی بلال کے نام کا کوئی مسلمان نہ ہو۔ پوری دنیا کے اندر لاکھوں بلال کے نام کے ملیں گے۔ کیوں؟ ہمیں بلال سے محبت ہے، بلال سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بلال سے محبت صحابہ کرام نے کی ہے۔ بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی ہے، صحابہ کرام کا دل پر صحابی ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول بلال۔ کون بلال؟ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں لگتا تھا دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ تو اللہ آپ اندازہ کر لیں، پھر وہ شام کی طرف چلے گئے، مسلمانوں کے ساتھ وہاں شام میں کفار سے لڑنے کے لیے گئے، ہمیشہ شام میں جہاد میں رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا بلال تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میرے محبوب مدینے میں نہیں ہے تو میرا دل مدینے کے اندر نہیں لگتا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنے بڑے عاشق رسول تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم حضرت بلال کا نام لیتے ہمارا خدا کی قسم ہمارا دل بہار بہار ہوتا ہے۔ حضرت بلال کا نام لیتے ہیں تو ہمارا دماغ جھوم جاتا ہے، خدا کی قسم ہمارے جسم کے بال کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مؤذن مسجد نبی کے مؤذن رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا پہلا مؤذن بنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد شام چلے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
20 हिजरी या 21 हिजरी में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से रुखसत होकर चले जाते हैं। जब उनके रुखसत होने का वक़्त आता है तो उनकी बीवी रोने लगती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुस्कुरा कर कहते हैं अपनी बीवी को, रोने की क्या बात है, आज तो खुशी की बात है। आज मैं दुनिया से जाकर जब मौत मुझे आएगी, फिर जब मेरे दुनिया की आंख बंद हो जाएगी, मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा, तो मैं अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात करूंगा। वो आशिक रसूल बिलाल, आप अंदाजा कर लें इस्लाम के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। तो मेरे भाइयों, नबी के हर सहाबी ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है। जिस तरह हमें हज़रत बिलाल से मोहब्बत है, ये इस्लाम का हिस्सा है, हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। जिस तरह सितारे रोशन हैं, मेरे सहाबी भी रोशन हैं। जिस तरह सितारे बुलंदी में सबसे बुलंद हैं, इसी तरह मेरे सहाबा भी बुलंदी में सबसे बुलंद है। आप अंदाजा कर लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा और वही मोहब्बत मेरे सहाबा से करेगा जिसको मुझसे मोहब्बत होगी। सहाबा से मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, मेरे सहाबा से वही बुग़्ज़ कर सकता है जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। अब मेरे भाइयों, सहाबा से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।